کہ اللہ دوست ہے مسلمانوں کے اور مسلمانوں کو اندھیروں سے نور میں لے چلے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوستی فرمائی اور نمرود کے ظلمتوں سے اور کفر سے اور شرک سے بال بال بچایا، اور جیسے نمرود ہے اور وہ شیطانوں کے نرغے میں ہے اور وہ صحیح راستہ چھوڑ کر بھٹک رہا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو لڑ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں؟ اللہ، نمرود اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں معبود ہوں اور میں رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کسی کام سے آیا تو نمرود نے کہا کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا، کہا کس چیز کا سجدہ؟ کہا میں رب نہیں ہوں۔ کہا نہیں، آپ تو رب نہیں، آپ تو نمرود ہے، رب کہاں ہے؟ اس نے کہا، بات چیت شروع ہو گئی۔ خدا فرماتے ہیں یہ نہ شخص کو چڑھا تھا ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے ان کو سلطنت دی۔ تفسیر ابن کثیر میں اور تفسیر کشاف میں اس جگہ لکھا ہے ملکت دنیا اربعۃ، دنیا کی سلطنت چار آدمیوں نے کی، اثنان مسلمان و اثنان کافران، دو مسلمان دو کافر، بخت نصر اور نمرود کافر، اور ذوالقرنین اور سلیمان یہ مسلمان۔ یہ پشاور سے اوپر ایک جگہ ہے جمرود، یہ اصل میں ہے نمرود، یہی ان کا دارالخلافت، اور وہاں دو پہاڑ ہے 6 میل تک، اس میں اب بھی راکھ پڑی ہوئی، کچھ مٹی ہو گئی کچھ پتھر آ گئے، لیکن راکھ کا پتہ چلتا ہے۔ غالب گمانی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہی جھلایا، نار نمرود یہاں بھڑکائی گئی، اور وہ جو خیبر بی بی قوم نے عزت میں پیش کی تھی، یہی خیبر مراد ہے جو جس کے بارے میں حفیظ جالندری کہتا ہے کہ نہ اس میں گھاس اگتی ہے نہ اس میں پھول اگتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں۔ اور حضرت نے جو کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، یہاں سے روانہ ہوئے اور بابل چلے گئے عراق، اور وہاں سے پھر مکہ مکرمہ۔ چنانچہ ہندوستان میں ایک قوم ہے ہندوؤں کی، برہمن، یہ برہمن ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں۔ تاریخ سے ناواقفیت کی وجہ سے علماء بہت ساری باتوں کے مغز سے ناواقف ہو گئے۔ بلوچستان میں کوہ سلیمان ہے، سجن سلیمان ہے، اور ایک پہاڑ ہے اس پر 6 میل رن وے، 6 میل۔ غالب گمانی ہے کہ سلیمان علیہ السلام یہاں پر اپنا تخت اڑاتے تھے، جب پہاڑ ختم ہو جاتا تھا تو تخت ہوا میں ہو جاتا، لیکن لوگوں کو تاریخ عالم اور طبقات الارض کا علم نہیں ہے، وہ ہر واقعے کو غائب کر دیتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا کہ آپ رب نہیں ہے، رب تو بادشاہ ہے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، رب میرے وہ ہیں جو زندہ فرماتے ہیں اور مارتے بھی۔ قال انا احیی و امیت، کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ ایک بے قصور کو بلایا، اس کو مار ڈالا، اور جس کی موت کا فیصلہ تھا اس کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ مناظرہ نہیں جانتا، یہ خر دماغ ہے، اور جب مناظر سمجھ لے کہ مخاطب نااہل ہے تو پینترا تبدیل کر دیتا ہے۔ ان
ہندوستان دیوبند میں مفتی محمود الحسن نے جن کا فتاوی محمودیہ شائع ہوا ہے، ایک بدعتی سے مناظرہ تھا، مفتی صاحب کے قہار دلائل سے ڈر کر وہ بدحواس ہو گیا اور مفتی صاحب کو کہا کہ تجھ میں اور خنزیر میں کتنا فاصلہ ہے؟ مفتی صاحب نے اپنے اسٹیج سے نیچے اتر کر زمین کو ناپا اور واپس جا کے لاؤڈ اسپیکر پر کہا مجھ سے خنزیر اس وقت کتنے فٹ اور گز کے فاصلے پر بیٹھا ہوا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بس اللہ لے آتا ہے سورج کو مشرق کی طرف سے، فأت بہا من المغرب، آپ طلوع کر دیں مغرب سے۔ تو وہ تو کہہ سکتا تھا کہ یہ میں کرتا ہوں، آپ اپنے رب سے بدل دیں، لیکن اتنی بڑی عقل اللہ لعنتی قوم کو نہیں دے۔ فبہت الذی کفر، بس حق کا بکا رہ گیا کافر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ سمجھ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ اس میں